بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ سبحانہ تعالی نے زمانے کی قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے، بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ تین طرح کا ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ جو وقت گزر جائے اس کو ماضی کہا جاتا ہے، اور جو لمحہ ایک بار گزر جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ گزرے ہوئے وقت کو محفوظ تو کیا جا سکتا ہے، اس کو ریکارڈ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ ہی وہ گزرا ہوا وقت ہمارے پاس دوبارہ آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم خود اس وقت میں دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحات کے بعد ہم ایک نئے انگریزی سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی دسمبر ختم ہو جائے گا اور جنوری کی 1 تاریخ ہوگی، گھڑیوں پر جیسے ہی 12 بجیں گے تو بہت سے لوگ نیو ایئر نائٹ منائیں گے، اور میں یہاں کفار کی بات کیا کروں، بہت سے مسلمانوں نے بھی اس کی خوب تیاریاں کی ہوں گی۔ یعنی میں ایسا مسلمان ہوں، جنوری نیو ایئر نائٹ کے نام سے، پہلا دن نیو ہیپی ڈے کے نام سے، فروری آئے گا تو ویلنٹائن ڈے، مارچ آئے گا تو بسنت میلہ، اپریل آئے گا تو اپریل فول ڈے، دسمبر آئے گا تو کرسمس ڈے۔ میں ایسا مسلمان ہوں کہ ہر مہینے میں کافروں کی تہذیب مجھ میں ناچ رہی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو آدمی کسی قوم کے طریقے کو اپناتا ہے، کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے، کسی قوم کے منہج کو اپناتا ہے، وہ آدمی انہی میں سے ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انگریزی سال کے شروع ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور کھیل کود کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، زندگی میں سے 1 سال کم ہو چکا ہے، اور یہ 1 سال کے کم ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ نئے سال کی آمد پر ایک مسلمان آدمی کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ گزرتا ہوا ہر ایک لمحہ اور ماہ و سال ایک مسلمان آدمی کو فکر مند کرتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی عمر میں سے ایک حصہ کم ہو چکا ہے، 1 سال کم ہو چکا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں مسلمان آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے سابقہ سالوں میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور اس نے کتنے گناہ کیے تھے۔ آیا اس نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ اگر معافی نہیں مانگی تھی، اسے چاہیے کہ سال شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ ایام کی اور اپنے سابقہ سالوں کی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ
اور ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی اس دنیا میں اس نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج اور عمرے کیے ہیں، کتنے صدقہ اور خیرات دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس نے کل قیامت والے دن کیا جمع کیا ہے اور کل قیامت کے دن کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال کا آغاز اپنے گناہوں کی معافی سے کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس سال میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے مکمل پرہیز کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔